السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بھائی شب بارات جو ہے ہم لوگ اس کو بارات کرتے ہیں، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا. اور ہم لوگ خاص طور پہ ہماری جنریشن میں جو ہماری عمر کے لوگ ہیں اور ہمارے سے پہلے وہ لوگ، ہمیں شب بارات کا مطلب صرف یہ پتہ تھا کہ پٹاخے پھوڑنے. ٹھیک ہے، ہم جا کے پھلجھڑیاں لاتے تھے اور پٹاخے لاتے تھے اور پتہ نہیں وہ چٹ پٹ ہوتی تھی ایک، وہ لاتے تھے اور مزے کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شب بارات کیا ہے، شب بارات ہے. تو بارات کا کانسیپٹ جو ہے نا، پتہ نہیں کون سی بارات، کس کی بارات. تو پہلے میں دیکھتا ہوں کہ ہم سب بھی اگر تجزیہ کریں تو ہمارے پرانے وقتوں میں بہت ساری ہمیں اویئرنیس نہیں تھی. اچھے قابل پڑھے لکھے گھرانوں میں اسلامی لحاظ سے بہت ساری چیزوں کی کمی تھی، علم کی کمی تھی، اور بہت سے ہمارے بڑے بھی اس وقت وہ چیزیں نہیں جانتے تھے. اب اس میں میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا اور ادارے ہمارے جو تعلیمی ہیں وہاں تک ہر ایک کی اپروچ نہیں تھی. مدارس خاص طور پہ کام سر انجام دیتے تھے، ہر ایک مدرسے نہیں جاتا تھا. لہٰذا جو بھی خواتین سے سنا اور جو نسل در نسل وہ بھی اماں نے بس قرآن پڑھا دیا اور وہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے. کہیں ابا جاننا ہے کوئی بات بتا دی. تو اس میں بہت بڑا مسئلہ ایک اور چیز تھا، یہ شادی نہیں ہو سکتی، ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہوگی. والدین، اور ایک اور چیز تھی، ایک اور رجحان تھا کہ جناب وہ لڑکی کو نہیں دیکھ سکتے، دولہا لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا، لڑکا مطلب ہے، اور بغیر دیکھی شادی کرنی پڑے گی. تصویروں کا سو دور نہیں تھا. پھر جب تصویروں کا دور آیا تو تصویریں دکھانا بھی برا سمجھا جاتا تھا. بس اماں ابا نے دیکھ لیا جا کر کے اور شادی طے کر دیتے تو طے ہو جاتی تھی. بھائی اسلام کیا کہتا ہے؟ جب تک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ کے ناپسند یا ناپسند ان کی حق ہے، ان کا حق لگتا ہے، تو وہ جب تک اگر ایک بھی منع کر دیتا ہے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. یہ بڑی واضح چیز ہے. اور والدین کی رضامندی بالکل ہے کہ ان کا حق بنتا ہے اولاد کو پالا پوسا کہ ان کی بھی رضامندی ہو. یہ نہیں جب چاہے اٹھا کے آگے شادی کر لی کہیں بھی اپنی مرضی کی. اگر والدین راضی نہیں ہیں تو ان کو راضی کریں، اور اگر رشتہ صحیح نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو اس پہ قناعت کر لیں اور صبر کر لیں. اور ایسی جگہ شادی کریں جہاں آپ لڑکا لڑکی بھی راضی ہوں اور ان کے والدین بھی. تو بھائی یہی چیز جو ہم نے اپنی فلموں میں بھی دیکھی. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ شب بارات جو ہے اور اس طرح کی بہت ساری مذہبی جو ہمارے راتیں آتی ہیں جو اسلامی لحاظ سے خاص ہیں، شب معراج ہے، شب بارات ہے، شب قدر ہے، اور ذی الحج کی 9 ذی الحج کی جو رات ہے، 9 10، اور اس طرح سے بہت سارے، بلکہ پورے 10 دن ذی الحج کے مشہور ہیں کہ اس میں آپ عبادت کریں. تو یہ ہمیں بارات کا کانسیپٹ کیا تھا؟ صاف کہ جناب وہ مردوں کی عید ہے. اب مردوں کی عید کیسے ہوگی؟ ہم بچپن میں بہت سوچتے تھے. اور جو قبرستان رات میں جانا بہت ضروری ہے، یہ بھی تھا. اب چاہے رش لگا ہوا ہے، ٹریفک جام ہے، رات میں ہی جانا ہے. اور یہ بھی نہیں مغرب کے بعد، جتنی دیر سے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. Who told you؟ کس نے بتایا؟ یہ کون سے عالم ہیں؟ علماء تو کہتے نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ پتہ نہیں کس نے اس میں زہر بھرا ان معلومات میں اور ہمیں ڈس انفارم کیا، غلط بتایا گیا. پھر آہستہ آہستہ ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اور علماء سے اور میڈیا میں بھی دیکھا جائے تو لوگوں کے میڈیا کے تھرو بھی، اور سوشل میڈیا اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا نے کردار ادا کیا کہ بہت ساری باتیں آئیں. لیکن خاص طور پہ ہماری جو تنظیمیں ہیں، اسلامی مذہبی جماعتیں جو ہیں، جو واقعی سیاست سے ہٹ کے اسلام کے لیے، دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہیں اور انسانوں کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ تبلیغ کی جائے، ان کو دین کی طرف بلایا جائے، غیر مسلموں کو، انسانوں کو جہنم میں جانے سے بچایا جائے، اور دوسرے مسلمان جو ہو کے مسلمان نام کیے ہوں، بہکے ہوئے، ان کو صحیح راہ پہ لایا جائے. بہت ساری، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، اپنی اپنی جگہ جو صحیح کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا وہ ان کا نام لکھا جائے گا، اور جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس میں کہ کرٹیسائز کرنا کچھ بھی نہیں رہے، بلکہ ہمیں مقصد یہ ہے کہ یہ کام ہونے لگا. اور شروع میں ہوتا تھا لیکن بہت کم، بہت سلو. اب زور شور سے ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہاں پر لوگ تک اویئرنیس آنے لگی ہے. تو بھائی ہمیں پتہ چلا شب بارات میں برأت ہے. شب برأت یعنی برأت مطلب ہوتا ہے نجات.
یعنی شب مانے رات، نجات کی رات. کیا نجات؟ گناہوں سے نجات. اور آپ کے جو برے اعمال تھے ان سے، بیڈ ڈیڈس، سنس جو ہمارے، پرے اللہ ٹو گیٹ ریڈ آف آل دوز سنس. ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے عرش سے اٹھ کر کے پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور سارے رجسٹر کھل جاتے ہیں. بھئی اہمیت صرف اتنی ہے کہ نہ قبرستان ضروری ہے جانا نہ کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، مطلب پورا اسلام جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے فالو کرنے والی چیز ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان گئے، اور وہ بھی طرح واضح نہیں کہ اس رات ہی گئے یا سورج ڈھلنے سے پہلے چلے گئے تھے، لیکن ایک دفعہ گئے اور پھر اس کے بعد نہ پہلے کبھی گئے اور نہ بعد میں کبھی گئے. لیکن ہاں، عبادت کی رات میں عبادت کس حد تک؟ معافی. عبادت تو آپ ساری رات کرتے ہیں، صحیح معنوں میں عبادت کی رات جو ہے تو ہر رات ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر، جس کا جو ہے سورۃ القدر میں ذکر آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو وہ پوری اس کی، اور وہ رمضان میں آتی ہے، ان کی طاقراتوں میں تلاش کرتے ہیں. اسی لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے مسجدوں میں، اور خواتین گھر میں اعتکاف کرتی ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے. اور مقصد ہے کہ شب قدر تلاش کریں آخری عشرے کی طاقراتوں میں رمضان کی. وہ ہے کیونکہ طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے، کہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے اس میں عبادت کرنا. صحیح معنوں میں وہ عبادت کی رات ہے. باقی نارمل عبادت کریں تو ذی الحج کی جو 10 دن ہیں، شروع کے 10 ایام، وہ بہترین عبادت کی یاد ہیں. اور باقی شب برات جو ہے نا، عبادت تو کریں ہاں، لیکن یہ نہیں کہ جاگ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کچھ پڑھا لیں ایکسٹرا. چلیں عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، وتر پڑھ لی، نوافل پڑھ لیں، ذرا اہتمام کر لیں. ذرا قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں تلاوت میں تو آپ اس دن پڑھ لیں، خاص صورتیں پڑھ لیں. سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے. سورہ ملک جو ہے بہت زیادہ اس کا ہے ثواب، اس لحاظ سے کہ جو آپ کے گزر گئے مسلمان ان کو آپ پڑھ کے بخشیں، اور اپنے لیے بھی. تو اس کی عادت بنا لیں کہ سورہ ملک روزانہ مغرب یا عشاء کے بعد جب بھی ٹائم ملے دونوں میں سے کسی وقت پڑھ لیں، اور اس کی عادت بنا لیں. یہ وہ سورہ ہے، سورہ ملک، جو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جھگڑے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے کہ یا تو مجھے قرآن سے نکال دے اللہ تعالیٰ، یا پھر اس بندے کو بخش دے. ایسے اللہ تعالیٰ اتنے طریقے رکھے ہیں اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اور بندہ تیار نہیں بخشوانے کے لیے. لیکن بخشوانے والی رات ہے، اس دن حساب کتاب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے اگلے سال کا، آنے والے سال کا، یعنی اگلی شب برات تک کا حساب کتاب کرتے ہیں، جو روایت ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب ہوتا ہے، فرشتے اس وقت دوڑ بھاگ ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس دن کتنے انسان پیدا ہوں گے اگلے سال میں، اور کون کون کب کب کہاں، اور ان کا رزق کتنا اتارا جائے گا. جتنے انسان ہیں جو موجود ہیں اور جو پیدا ہوں گے، ان کا رزق کتنا لکھا جائے گا پورے سال کا. کتنے پتے جھڑیں گے، کتنے پتے نہیں نکلیں گے، کتنی کوبلیں، کتنے پھل، کتنا اناج پیدا ہوگا، کتنے پرندے، کتنے جانور پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، ایک ایک چیز، کتنی بارش کب کہاں کیسے ہوگی، کہاں کہاں برف باری پڑے گی، سب حساب کتاب لکھا جاتا ہے. سو ڈیفیکلٹ، آپ کین ناٹ، مائنڈ بلوئنگ، وی کین ناٹ کیلکولیٹ دیٹ. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اسی کی کائنات ہے، اسی کی دنیا ہے، وہ کر سکتا ہے. کیسے سولر سسٹم چل رہا ہے، نظام شمسی. تو بھائی اس رات میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ، تو اب اس میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی، یہ بھی ایک روایت ہے، یہ پکارتے ہیں کہ جو بندہ ہمیں کون ہے جو اس کو ہم بخش دیں آج، تو آپ بخشوائیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التوبہ خاص طور پڑھیں، صلاۃ الشکرانہ پڑھیں. تو شکرانہ سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور عام عادت بنا لیں، بلکہ روزانہ پڑھیں صلاۃ الحاجات. ابھی حاجات پوری ہوگی، صلاۃ توبہ قبول ہوگی، صلاۃ شکرانہ. بلکہ ٹائم نہیں ملتا، کوئی بات نہیں، 2 رکعت نیت کریں ساری. مولانا تقی عثمانی جو ہیں مدد اللہ علی، وہ فرماتے ہیں، ان کی روایت میں سنی ہے کہ 5 نیتیں آپ کر سکتے ہیں ایک ہی نفل میں. آج کے دور میں جب افراتفری کا ٹائم نہیں ہوتا، صلاۃ الحاجات، صلاۃ توبہ، صلاۃ شکرانہ، صلاۃ استعانہ اور صلاۃ استخارہ، کہ آپ کیا سوچ کے کام کریں گے کو پہلے سے تو صحیح فیصلہ ہو. یہ سب 5 نیت کر کے آپ، اگر فجر کے بعد جب اشراق ہو جاتی ہے، بیسٹ یہ ہے کہ اشراق کے ساتھ پڑھ لیا.
اور نہیں تو بھی ظہر اثر کسی وقت بھی پڑھ لیں آپ، جب بھی موقع ملے آپ کو، مغرب میں عشاء میں، کیسے ان اوقات کے اس میں سجدہ ممنوع ہے، ان کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ چیز اس رات خاص طور پہ پڑھ لیں، صلاۃ و توبہ، استغفار کی تسبیحات جتنی ہو سکے پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور سب کچھ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنے جو گزر گئے، کیونکہ زندہ جو ہیں وہ معافی مانگ عبادت کر سکتے ہیں، زندہ جو ہیں وہ ان کے اعمال جاری ہوتے ہیں، زندوں اور مردوں میں خاص اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا ہے کہ قرآن میں کہ زندہ مردے ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ نہ وہ دعا کر سکتے ہیں اور نہ وہ کوئی اعمال کر سکتے ہیں، ان کے موت ہوتے ہی اعمال بند ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو بخش سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت رکھی مسلمانوں میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کسی امت میں ایسا چیز نہیں تھی، ایسی نعمت نہیں تھی۔ تو آپ جو ہیں جو قبرستان جاتے ہیں، وہ کانسیپٹ اس طرح سے آ گیا کہ ہم اپنے گزرے ہوں کو بخشیں، اب ضرور نہیں قبرستان ہی جا کے بخشیں، چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو باقاعدے سے کوئی فرض و سنت نہ سمجھیں، صرف ایک دفعہ کی سنت تھی، اگر سنت ہی پوری کرنی ہے تو زندگی میں ایک دفعہ چلے جائیں، اور ہم تو پتہ نہیں کتنی دفعہ جا چکے ہیں، تو ایک کیا دفعہ کئی دفعہ ہو چکی ہے، سنت تو پوری ہو گئی، اب چلے جائیں، جب چاہیں چلے جائیں، کسی اور وقت چلے جائیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو جاری رکھیں، اور گھر پہ، مسجد میں، کہیں بھی سب سے اچھا تو تنہائی میں عبادت کریں، دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی عمر کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، سب کی عمر کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ ہے، تو جب ہم دعا کرتے ہیں اس رات، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دعاؤں سے ہمیں، ہمارے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں اپنے پیارے جو ہیں مسلمین، ان کو ہم بخشواتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو جب ان کی بخشش ہوتی ہے تو ان کے اوپر کسی پہ عذاب ہے تو وہ رک جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی گناہ تھا تو معاف ہو جاتا، تو ان کے لیے عید ہو جاتی ہے۔ اس پیراہے میں لوگوں نے اس کو مردوں کی عید قرار دے دیا، جیسے لگتا ہے وہ تو نماز پڑھنے آتے ہیں عید کی، اور سویاں کھاتے ہیں، پھر آ کر کے واپسی میں اور شیر خورمہ کھاتے ہیں اور کھیر کھاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، اور شور مچانا، پٹاخے پھوڑنا، یہ بھی اپنے بچوں کو روکے، منع کریں، ان کو سمجھائیں، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ رات کس قسم کی، اس کا مقصد کیا ہے، اور جب بھی ہر سال آئے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ درازی عمر کرے، اور جتنے عرصہ ہم جئیں گے تو اتنا زیادہ ہمیں صرف اس بات کا خوف کہ گناہ ہی کرتے رہیں گے، نہیں، آپ نیکی بھی تو کریں گے۔ کئی روایت ہے کہ صحابہ نے سوچا کہ ہم زیادہ عرصے رہیں گے تو اچھا جلدی موت ہو جائے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ایسا کیوں؟ تو سوچ رہے ہو مطلب کہ بھئی ہم جتنا عرصہ رہیں گے اس میں ہم برائیاں کر سکتے ہیں، اور گناہ ہو سکتا ہے ہم سے غلطی سے، تو یہ بھی پتہ فرمایا کہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ ضروری نہیں کہ برائی ہو، اچھائی بھی تو کرو گے، اچھا نیکیاں بھی کرنے کا، عبادات کرنے کا، تسبیحات کرنے کا بھی تو موقع ملے گا نا جتنی زندگی ہوگی، تو برائی کا ہی کیوں سوچے آدمی، اچھائی کا بھی سوچ سکتا ہے۔ تو مانگیں، اور یہ کہ اگر کسی کی تقدیر میں ہے تو کم از کم آپ نے اللہ سے مانگا تو ہوگا نا، تو آپ کی نجات کا ایک آسرا تو ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بخشے گا، اور آپ کے پیاروں کو بخشے گا، آپ کے گھر والوں کو، اور رزق کی دعا کریں، ساری دعائیں کریں، یہ ہے بس۔ تو نجات، آپ کو گناہوں سے نجات اور آنے والے خطرات سے نجات، تو یہ نجات ہوگی تو اس کو کہتے ہیں شب برات، اس دن باقاعدہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بس اتنا ہے، اور اس کا مقصد ہمیں سمجھ میں آیا تو ضروری نہیں پوری رات جاگے آ رہے ہیں اور نیند کے جھٹکے آ رہے ہیں، جی شب برات ہے، جاگنا ہے، مردوں کی عید ہے، کھانے پک رہے ہیں۔ پلیز اس سے جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، دیز کائنڈ آف کسٹمز، یہ کسٹمز ہیں ہمارے، یہ رسومات بنا لی ہم نے، مذہب میں رسومات بنا لی ہیں، اور ان سے ہمیں چھٹکارا پانا لازمی ہے۔ کوئی تو انیشیٹو لے، کوئی تو کچھ کرے، پلس یہ قبرستانوں میں جائیں تو کوئی پھولوں کی چادر اور پھول وول نہیں ہے، اس میں بہرحال کنٹروورسی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، میں اتنا کہوں گا کہ روایت اس طرح سے آئی ہے پھولوں کی جو شکل بگڑ گئی ہے، غیر مسلموں میں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی تھے، اور دیکھا کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ کسی قبر پہ عذاب لگ رہے، تو ایک دفعہ ایک شاخ توڑی، درخت قریب تھا، اور ایک قبر پہ رکھ دی، تو کسی صحابی جو ساتھ میں، تو پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے بتایا کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو رکھ دی ہے شاخ، جب تک یہ ہری رہے گی ہو سکتا ہے کہ اس پہ عذاب ٹلا رہے، رکا رہے۔ اب اس میں علماء روایت کرتے ہیں کہ اس کا مقصد، مفہوم یہ ہے کہ ہر شے اللہ کی عبادت کریے، ہر شے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور جاندار، ظاہر جاندار، بے جان نہیں،
درخت جاندار ہے. قبر کے پاس اگر کوئی تسبیحات پڑھ لیں، کوئی اللہ کی قرآن پڑھتے ہیں جیسے لوگ جا کر کے تلاوت کرتے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ کوئی عبادت کا عمل کرتے ہیں تو اس قبر پہ اس فقیر برکت سے یا رحمت اللہ کی ایسی ہوتی ہے اس قرآن پڑھنے یا عبادت یا جو ہے وہ تسبیحات پڑھنے کی یا درود پڑھنے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب روک دیتے ہیں اگر عذاب ہے تو انسان کب تک کھڑے ہو کے اس قبر پہ پڑھتا رہے گا؟ ظاہر زندہ ہے، دنیا میں لگنا جانا ہے. تو درخت پودے بھی عبادت کرتے ہیں. اچھا پھول کیوں نہ؟ پھول تو ایک ریپروڈکٹیو آرگن ہے، اس سے پھل بنتا ہے، بیج بنتے ہیں، تو وہ تو الگ کر دیں تو ختم ہو جائے گا. شاخ کیا ہے؟ اس سے قلم لگ جاتی ہے، دوسرا پودا لگ جائے گا. تو شاخ آپ لگا دیں توڑ کے تو اکثر ہوتا ہے کہ لگ جاتی ہے، نیا پودا بن جاتا ہے. تو شاخ جب تک ہری رہے گی، جب تک وہ زندہ رہے گی، وہ عبادت کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پودا عبادت کر رہا ہے، وہ درخت بھی اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہے. تو انسان تو چلا جائے گا، جب تک رہے گا وہ اس پہ، تو وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی ہے اس میں کہ اللہ عذاب ٹلا رہے. یہ ایک امید کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے تو یہی سنت ہے. اس میں ایسا کرتے ہیں لوگ، کوئی شاخ توڑ کے رکھ کے سنت تو پوری کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس پہ پودے لگا دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، پودے لگا سکتے ہیں. یہ بہت بڑے علماء اور عابد و زاہد جو لوگ ہیں، بڑے بڑے ائمہ وغیرہ نے اس کو کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. قبر پکی نہیں کرنی ہے، اس کی نشانی ہونی نہیں چاہیے بلحال، لیکن قبر پہ اگر ہے تو اس کو آپ جو ہے یہ کر لیں کہ آپ اس پہ پودا لگا دیں کہ درخت پودا ہر وقت ہی رہے گا اور ہرا بھرا رہے گا، تو ہر وقت عبادت کر رہا ہے تو یہ اچھا ہے. اس لیے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو یہ ایک اور ساتھ میں بات بتا دی کہ اگر ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ میں قبرستان یا قبر کو پوجنے کی ضرورت نہیں. اس کی دھلائیاں اور صفائیاں ہو رہی ہیں، اس سے کوئی ہم سب مینٹین کرتے ہیں. ایسا ہم قبر پلٹ دیں اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آج. خیر قبر پلٹنے کا بھی معاملہ الگ ہے، اس میں بھی ہم باتیں نہیں کر سکتے کہ ایک قبر سے ایک روایت ہے کہ 70 مردے اٹھیں گے. تو بہرحال اپنے پیاروں کی قبر کی جس حد تک ہو سکے کہ ہڈیاں گل جائیں بھائی، اس سے پہلے اس کی حفاظت کر لیں. اور نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے. آج ہم نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد کون آئے، کتنی نسلیں آ کے اس کو روکیں گی. تو بہرحال یہ چیز ہے. اور یہ کہ اسلام کو، دین کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور شب برات کے بعد ہی بس 15 دن بعد تو رمضان آ جاتے ہیں. پھر رمضان کے معاملات بہت سارے ہیں اور اس پہ بھی پھر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.